بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ninth class, today we will start about the making of Pakistan, chapter 2, making of Pakistan, قیام پاکستان. آج ہم نے قیام پاکستان کے بارے میں پڑھنا ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بننے کی وجوہات کیا تھے اور پاکستان کس طرح سے بنا تھا. آفٹر دی ڈیفیٹ ان دا وار آف انڈیپینڈنس 1857، آپ کو اپنی بک کے اندر نظر آ رہا ہوگا یہ جو لائن میں نے پڑھی ہے. میں نے اسی لیے یہ لائن پڑھی ہے تاکہ آپ لوگ اپنی بکس کھولیں، اپنے سامنے رکھیں. پیج 14 ہے، وہ بھی اپنے سامنے رکھیں. آپ جیسے جیسے لیکچر سنتے جائیں گے آپ کو بات کی سمجھ آتی جائے گی. اگر آپ نے بک نہیں کھولی ہوئی ہوگی تو آپ کو بات کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. اوکے، اور لیکچر کے بعد آپ نے خود ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھنا ہے. چیپٹر ہمارا 2 ہے، میکنگ آف پاکستان. وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی 1857 میں. 1857 میں جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی تھی وہ مسلمز اور ہندوؤں نے برٹشرز کے خلاف لڑی تھی، اور مسلم لیڈرز ٹرائی ٹو گائیڈ مسلمز. مسلم لیڈر جو تھے وہ مسلمانوں کو گائیڈ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ انسٹیٹیوشن بنانے میں. کون سی انسٹیٹیوشن بنانے میں؟ ندوۃ العلماء، دیوبند اور علی گڑھ. یہ جو ہمارے مسلم لیڈرز تھے وہ اس کو بنانے میں مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے. یہ جو انسٹیٹیوٹ تھے انہوں نے مسلمانوں پر بہت گہرے اثرات بھی مرتب کیے تھے اپنے. پولیٹیکل ایفرٹ سٹارٹ ہوا تھا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر. اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس جب بنا تو اس وقت پولیٹیکل ایفرٹس جو تھا وہ ہندوستان کے اندر شروع ہو گیا تھا. جب انڈین نیشنل کانگریس بنا تھا تو ان کی سوچ یہ تھی انڈین نیشنل کانگریس کی کہ یہ باقاعدہ سب کے لیے جو انڈو پاک میں اس وقت موجود تھے، جتنی بھی قومیں اس میں موجود تھیں ان سب کے لیے وہ کام کرے گی، خاص طور سے مسلمز اور ہندوؤں کے لیے وہ کام کرے گی. لیکن اردو ہندی کنٹروورسی اور پارٹیشن آف بنگال، اردو ہندی کنٹروورسی 1867 اینڈ پارٹیشن آف بنگال 1905 چینج دا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ آف مسلمز. تب اس وقت مسلمز نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تھی، ہم نے اردو ہندی کنٹروورسی کے بارے میں پڑھا ہے اور پارٹیشن آف بنگال کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہوئے، تو اس کے بعد جو تنازع پیدا ہوئے تھے ان تنازعوں کو دیکھتے ہوئے مسلمز نے بھی یہ سوچا کہ ہماری بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے اور ان کی بھی ایک پولیٹیکل چینجنگ ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی. تب انہوں نے اسٹرگل سٹارٹ کر دی تھی 1906 میں فار دا پروٹیکٹ دا رائٹس آف مسلمس جو رائٹس تھیں، مسلمس کے جو حقوق تھے ان کے لیے انہوں نے 1906 میں جا کر صحیح طرح سے صحیح معنوں میں جو اسٹرگل مسلم لیگ کو ساتھ رکھ کر انہوں نے سٹارٹ کی تھی. 1906 میں مسلم لیگ بھی بنی تھی. آپ لوگوں سے میری یہ ڈسکشن ہو چکی ہے پچھلے لیکچر میں. فارمیشن آف مسلم لیگ مسلم پولیٹیکل پارٹی تھی یہ، جس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی جتنے بھی ان کے جو ڈیوٹیز ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ مسلمز کو ہر حالت میں ملنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی فارمیشن کے بعد مسلم لیگ چاہتی تھی کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو آپسی تنازعات ہیں ان کو ختم کر دے، اور کانگریس اور ہندو جو ہیں وہ بھی مل کر ان کے معاملات کو سمجھ سکے. اور یہ جماعت جو ہماری مسلم لیگ جماعت جو تھی یہ چاہتی تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اس کی مفاہمت بھی ہو جائے. اور اسی سلسلے میں لکھنؤ پیک 1916 بھی ہوا تھا. اور اس کے بعد جو خلافت موومنٹ جو ہوئی تھی 1920 میں، جس میں ہندو اور مسلم جو تھے وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے. خلافت موومنٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا 8th کلاس میں. اور خلافت موومنٹ بھی ہوئی تھی جس میں مسلمز اور ہندو جو تھے وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے. گاندھی جو تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بارے میں اس نے سوچا تھا، اور اس طرح سے خلافت موومنٹ میں انہوں نے برٹشرز کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا تھا.
تو برٹشرز جو تھے اس وقت کافی بڑی ایک منظم قوم تھی، اور برٹشرز کے خلاف آواز اٹھانا ایک بہت بڑی بات تھی، اور گاندھی اور مسلمز جو تھے انہوں نے مل کر خلافت موومنٹ میں برٹشرز کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یونٹی جو ان کے سامنے آئی تو اس میں ہندو اور مسلم جو تھے وہ ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے تھے، لیکن یہ مسلمز کے درمیان میں قریب ہونا اور اس کے بعد ان کے درمیان میں گیپ آ جانا، اور یہ گیپ انتہائی بڑھ چکا تھا۔ وہ کن انسیڈنٹس کی وجہ سے ہوا تھا؟ وہ چوری چورا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ گیپ زیادہ ہو گیا تھا، ہندو مسلم ریوارڈز کی وجہ سے یہ زیادہ ہو گیا تھا، ریبیلین آف موپلا ٹرائبز۔ اب جو مسلمز اور ہندوؤں کے درمیان میں جو محبتیں پیدا ہو گئی تھیں وہ ان کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، اور پھر خلافت موومنٹ جو تھی وہ چوری چورا انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس کے بعد خلافت موومنٹ جو تھی اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا گاندھی جی نے، اور جب گاندھی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا تو خلافت موومنٹ وہاں پر سخت نقصان کا سامنا اٹھانا پڑا تھا، اور خلافت موومنٹ بھی وہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شدھی اور سنگٹھن جیسے ہندو پرست طریقوں نے ان فاصلوں کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات کی؟ انڈین ایکٹ 1935 کے تحت 1937 میں پروویژنل الیکشنز ہوئے تھے جس میں کانگریس نے میجورٹی میں ون کیا تھا۔ اس نے 8 پروونسز آؤٹ آف 11 پروونسز میں اس نے جو تھا بڑی تعداد میں اس نے ون کیا، اینڈ کانگریس فارم دا گورنمنٹ۔ جب اس نے ون کیا تو اس کے بعد 8 صوبوں میں جا کر اس نے اپنی گورنمنٹ کو تشکیل دی۔ 2.5 ایئر جو تھی کانگریس نے حکومت کی تھی۔ اس حکومت کے دوران میں ڈفرینسز جو مسلمز اور ہندوؤں کے درمیان میں تھے اس کو مزید بڑھا دیا تھا، مزید ان کے اندر اس نے اضافہ کر دیا تھا کانگریس نے، اور کانگریس نے اپنی اس حکومت کے دوران میں جو اس نے 2.5 سال کی حکومت اس نے جو کی ہے اس میں اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کانگریس ٹوٹلی ہندوؤں کی جماعت ہے، وہ کسی طرح سے بھی مسلم جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں نے پھر یہاں پر اس بات کو سوچا کہ جیسے ہی برٹش رول جیسے ہی ختم ہو جائے گا ہندوستان کے اندر، تب مسلمان مکمل طور سے جو ہے وہ ہندوؤں کے زیر اثر آ جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر مسلمان جو ہیں وہ مکمل طور سے ہندو حکومت کے ماتحت اسے زندگی گزارنی پڑے گی، اور یہ بہت مشکل کام تھا، اور یہ سوچ بروقت بہت اچھی تھی۔ اگر انہوں نے ایسا نہ سوچا ہوا ہوتا تو کبھی بھی مسلم لیگ نہ بن سکتا، اور کبھی بھی مسلم لیگ جو ہے جو اس کے بہترین کام ہے وہ نہ ہو سکتے، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ کبھی بھی الیکشن ون کر کے مسلمز کی جو امپورٹنس ہے اسے کبھی بھی واضح نہ کر سکتی۔ اس وقت مسلم لیڈر نے پروپوز کیا تھا سیپریٹ ہوم لینڈ، اور ہمیشہ کے لیے ہندو مسلم اینیمیٹی کو ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا، اور مسلمانوں کی جو الگ ریاست کے قیام کے لیے بہت سے ہندو لیڈرز بھی آٹومیٹکلی اس میں شامل تھے۔ بڑی خوش قسمتی کی ہی بات سمجھی جاتی ہے کہ اس میں مسلم لیڈرز نے جو سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کی تو اس میں لالا لاجپت رائے جو تھے انہوں نے بھی اس کا بھرپور اس کی حمایت کی تھی، اور انہوں نے مسلمز کا ساتھ دیا تھا کہ واقعی مسلمز کے لیے ایک الگ اسٹیٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک میکنگ آف پاکستان کے بارے میں۔ اس کے بعد کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ لاہور ریزولوشن 1940 ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ کلاس آپ لوگ اپنا یہ لیکچر نوٹ کر لیں، اور لیکچر نوٹ بک کے اوپر آپ اسی طرح سے لیکچر جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔